السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعۃ الرشید سے میرا ابھی میں گن رہا تھا بیٹھ کے سال 31 سال سے میرا تعلق ہے۔ کالج میں سیکنڈ ایئر میں تھا میں ایس ایم سائنس کالج میں، تو 2-3 پیپر چھوڑ کے میں جامعۃ الرشید میں آ گیا۔ پھر درس نظامی، عالم، مفتی کورس، یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر یہیں ٹیچنگ میں، تدریس میں، افتاء میں میری زندگی کافی حد تک گزری ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ شادیوں کے علاوہ بھی کچھ کیا ہے میں نے، ٹھیک۔ تو جامعۃ الرشید میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا شادیوں کے علاوہ۔ یہ جو شادیوں کا والا ٹاپک ہے نا، یہ جامعۃ الرشید کا نہیں ہے۔ میں نے جب کتاب لکھی اس پہ، تو اس کتاب میں میں نے شروع میں یہ بات لکھی کہ میری اس کتاب کا جامعۃ الرشید سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ جامعۃ الرشید اس کا ذمہ دار ہے، کیونکہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جو گھروں میں حالات ہوں گے تو ایسا نہ ہو کہ جامعۃ الرشید کو ذمہ دار ٹھہرائے۔ حالانکہ لوگ فخر کرتے ہیں، تقریضیں لکھواتے ہیں اپنے اداروں سے کتابوں پہ، اپنے بزرگوں سے لکھواتے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں، ادارہ ذمہ دار ہے۔ تو وہ دنیا کی واحد کتاب تھی جس پہ میں نے لکھا تھا کہ اس کا ذمہ دار صرف میں ہوں، اس کا ذمہ دار کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جامعۃ الرشید سے اتنا عرصے ہم چپکے رہے، 31 سال کسی ادارے کے ساتھ رہنا، جبکہ اس میں بہت کچھ اتار چڑھاؤ ہوا ہو، اور ہر ادارے میں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ مسائل چلتے رہتے ہیں، لوگ ادارے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ میں اس لیے جامعۃ الرشید کے ساتھ ہمیشہ رہا، اور اللہ مجھے موت تک جامعہ کے ساتھ قائم دائم رکھے کہ کچھ چیزیں مجھے منفرد نظر آئی یہاں پہ، ادارے کو چلانے والے لوگ کچھ منفرد نظر آئے، اور مجھے لگا کہ یہ نہ صرف یہ کہ مستقبل کے امت مسلمہ کی فیوچر کی، مستقبل کی فکر کرتے ہیں، بلکہ ان کے پاس امت کا مستقبل سنوارنے کا ایک مضبوط پیکج بھی ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے پاس یا تو فکر ہو کہ ہم نے ملک میں تبدیلی لانی ہے، کچھ لوگوں کے پاس فکر ہی نہیں ہے، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ادارے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک کام ہے، ایک مسجد بنا لی۔ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کی تعبیر بتائی مصر کے بادشاہ کو۔ مصر ایک غیر اسلامی ملک تھا۔ بادشاہ کو یوسف علیہ السلام نے جو فیور دیا، وہ فیور یہ دیا کہ 7 سال مصر میں قحط پڑنے والا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے سے بتا دیا کہ مصر میں قحط پڑے گا، تو بادشاہ نے خوش ہو کے یوسف علیہ السلام کو آفر کی کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ حالانکہ غیر مسلم بادشاہ تھا، یوسف علیہ السلام مسلم تھے، توحید پرست تھے۔ اب آپ سوچیں کہ میری طرف تھوڑی دیر توجہ چاہیے مجھے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک بہت پاورفل کنٹری کا بادشاہ، اور یوسف علیہ السلام اس ملک میں بالکل اجنبی، بادشاہ کے محل میں بیٹھے ہیں، اور بادشاہ کہہ رہا ہے کہ آپ مانگیں، کیا مانگتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، عبادت گزار تھے، آپ کے پاس بادشاہ سے مطالبات کے لیے 20 چیزیں تھیں۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے ایک مدرسہ بنا دو، مجھے ایک تبلیغی سینٹر کھول دو جہاں میں لوگوں میں اسلام کی تبلیغ کر سکوں، دین برحق کی تبلیغ کر سکوں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے ایک عبادت خانہ بنا دو جہاں میں اللہ اللہ کیا کروں، لوگوں کو اللہ کی دعوت دیا کروں۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثرت سے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب سا مطالبہ کر لیا، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دیں۔ اب آپ سوچیں، پیغمبر یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے، مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے، آپ لوگ کے میں سینٹنس اگر کمپلیٹ ہوگا نا تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں۔ تو حیرت کی بات ہے یا نہیں؟ وزیر خزانہ کیوں؟ وزیر خزانہ میں کیا مسئلہ؟ یوسف علیہ السلام کا ویژن تھا تبدیلی۔ وہ جانتے تھے کہ مصر میں قحط پڑنے والا ہے، خزانے ختم ہونے والے ہیں۔ جب خزانے کم پڑ جائیں،
ختم ہو جائیں تو سب سے زیادہ اس کنٹری میں ویلیو وزیر خزانہ کی ہوتی ہے کہ یہ اس بدحالی سے ملک کو نکالیں گے کیسے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی حفیظ علیم, مجھے وزیر خزانہ بنائے, میرے اندر دو صفات ہیں. نمبر ایک, میں اکاؤنٹنگ کا علم جانتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ قحط کی دنوں میں ملک کو کیسے اسٹیبل رکھا جا سکتا ہے, فی کس راشن کی کیا قیمت رکھی جائے گی, اور 7 سال کے لیے کتنا اسٹور کرنا ہے. یہ علم اللہ نے مجھے دیا ہوا. یہ دنیا کا علم تھا, یہ دین کا علم نہیں ہے, براہ راست اس کا دین سے تعلق نہیں ہے. یوسف علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے کہ جب میں اس کنٹری کو تباہی سے بچاؤں گا, حالانکہ غیر مسلم ملک ہے لیکن انسانیت کی خدمت کروں گا, تو یہ لوگ مجھ سے محبت کریں گے, اور یہ ملک کی باغ ڈور پھر کل کس کے ہاتھ میں آئے گی؟ میرے ہاتھ میں آئے گی. پھر مدرسہ بھی بنا لیں گے, یونیورسٹیاں بھی بنا لیں گے, اسکول بھی بنا لیں گے, کالج بھی بنا لیں گے, اللہ اللہ بھی سکھا دیں گے لوگوں کو. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ویژنری لوگ وہ بہت آگے کی سوچتے ہیں. تو مجھے جامعۃ الرشید میں اس طرح کے ویژنری لوگ نظر آئے. 31 سال میں بھی اگر کسی کو نظر نہ آئے تو میرا خیال ہے پھر اپنے اندر کوئی فالٹ ہے نا. 31 سال میں بھی اگر کسی کو کوئی سمجھ میں نہ آئے تو اس کا مطلب خود اپنے اندر فالٹ ہے. ایک آدمی نے کہا نا بیگم سے, بیگم نے کہا کہ تم نے مجھے آج تک سچا پیار نہیں دیا. اس نے کہا 8 بچوں کے بعد تم کہہ رہی ہو, پہلے کہہ دیتی. تو اگر 8 بچوں کے بعد بھی اگر کسی بیگم کو یہ اشکال ہے کہ سچا پیار نہیں ملا, تو میرا خیال ہے یہ ناانصافی ہے یا نہیں. تو 31 سال میں بھی اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ کون لوگ ویژنری ہوتے ہیں, کیا ان کے ہدف ہوتے ہیں, اور کیسے اس ہدف تک پہنچنے کی وہ کوشش کرتے ہیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا اپنا فالٹ ہے. تو آپ سب جامعۃ الرشید آئیں, جامعہ کے ویژن کو دیکھیں, سمجھیں. جامعہ چلانے والوں کا اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے, اس کی میں گارنٹی لیتا ہوں, گواہی دیتا ہوں میں. وہ دیکھ رہے ہیں ملک کا مستقبل, امت مسلمہ کا فیوچر دیکھ رہے ہیں, اور اس کے لیے جو پلاننگ ہے وہ بہت جاندار ہے, بہت شاندار پلاننگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت کی مختلف شکلیں ہیں. پادریوں میں رہبانیت آئی تھی, مسیحیوں میں جنگل میں نکل جایا کرتے تھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, اور اللہ اللہ کیا کرتے تھے. ایک شکل یہ بھی ہے رہبانیت کی. ایک شکل یہ کہ آپ ملک میں تبدیلی کی کوشش ہی چھوڑ دیں, آپ, یہ بھی رہبانیت ہے. تو تبدیلی کی باتیں تو بہت لوگ کر رہے ہیں, بہت سے اسکالرز آ رہے ہیں کہ تبدیلی آئے گی, لیکن ان کے پاس کوئی پیکج نہیں ہے, باتیں ہیں. اور میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں, باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, باتیں بڑی بڑی کر لے آدمی. ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا نا کہ سوئٹزرلینڈ ہم ہنی مون منانے چلتے ہیں, کتنا خرچہ ہوگا؟ کہنے لگی مجھے خیال آ رہا ہے کہ ہم لوگ سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں ہنی مون منانے, خرچہ کتنا ہے؟ اس نے کہا کوئی خرچہ نہیں ہے. اس نے کہا بھائی سوئٹزرلینڈ جانے کا خرچہ نہیں کہہ رہے, سوچنے پر کوئی خرچہ نہیں ہوتا. آپ کو خیال ہی آیا نا سوئٹزرلینڈ جانے کا, تو خیال آنے پر کوئی خرچہ نہیں ہوتا. تو ایسے ہی تبدیلی کی باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہر شخص تبدیلی لانے کی باتیں کر رہا ہے, اور سیاستدان بھی باتیں کر رہے ہیں, ٹی وی میں اسکالرز بھی آ رہے ہیں. تبدیلی پیکج کیا ہے کس کے پاس؟ تبدیلی لانے کا سوٹیبل, جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتا ہوا پیکج ہو. یہ دھڑام دھڑوم والا پیکج نہیں کہ اٹھاؤ اور یہ کر دو اور وہ کر دو, کنٹینر لا کے آپ نے روڈ بلاک کر دیا. یہ سیاست میں یہ سب چلتا رہتا ہے, لیکن اس سے کچھ ہوگا نہیں. تو ملک چلانے والے ادارے, فوج ہے, بیوروکریٹس ہیں, اور آپ کی عدلیہ ہے, یہ ان اداروں میں جب تک آپ ایسے لوگوں کو تیار کر کے نہیں بھیجیں گے جو آپ کی چھت کے نیچے آپ کے تربیت یافتہ ہوں, اس وقت تک تبدیلی کے خواب دیکھنا غلط ہے. یہ جو قرآن کی آیت ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, جس کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو اللہ اس قوم کی حالت بدلتے نہیں ہے جو اپنی حالت بدلنا چاہتی نہیں, اور چاہنے کا مطلب وہ طریقے اختیار نہیں کرتی جو دنیا میں حالت بدلنے کے سوٹیبل طریقے ہیں. تو آپ کے پاس اگر کوئی پیکج ہے جامعۃ الرشید کے علاوہ کہ بھئی نہیں ہمارے پاس ایک پیکج ہے آپ کے اس ترتیب سے علاوہ, اس سے زیادہ اچھی تبدیلی آئے گی, ہم اس طریقے سے دستبردار ہو جائیں گے, پھر ہم جو آپ کہیں گے ہم وہ کریں گے انشاءاللہ.
لیکن اگر آپ کے پاس بھی کوئی طریقہ نہیں ہے اور ہمارے طریقے پر بھی آپ اعتماد نہیں کر رہے تو اس کا مطلب پھر ہم تبدیلی چاہتے نہیں. تو جامعۃ الرشید جو کام کر رہا ہے اس کام میں آپ کا تعاون چاہیے, اور تعاون, مالی تعاون بھی چاہیے, آپ کی طرف سے سپورٹ بھی چاہیے, ہمیں حوصلہ افزائی بھی چاہیے. یہ کام اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہدف تک انشاءاللہ آج نہیں تو کل ہم پہنچیں گے. تو آپ سے یہ اپیل بھی کرتا ہوں میں کہ آپ جامعۃ الرشید کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کریں, اور کوئی اعتراض ہوتا ہے, کوئی اشکال ہوتا ہے تو ہم سے ملیں, آپ ہم سے آ کے پوچھیں کیا ہے اس میں, یہ کوئی بھی اشکال ہوتا ہے, کوئی بھی اعتراض ہوتا ہے, کسی طریقے پر آپ کو اشکال ہو, کسی طریقے پہ آپ کو اعتراض ہو, یا آپ کے پاس اس سے زیادہ اچھا طریقہ ہو تبدیلی کا, تو آپ ہمیں مشورہ دیں گے, ہمیں اس پہ خوشی ہوگی. تو بہت شکریہ آپ کا, دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جامعۃ الرشید کو خوب ترقیاں دے. آپ لوگوں کے مال, علم, اولاد, ازواج کا میں نہیں کہہ سکتا, ہر ایک کا اپنا سب میں اللہ تعالیٰ ترقی دے, کیونکہ پتہ نہیں کچھ لوگ ازواج کی ترقی سے خوش بھی ہوتے ہیں, کچھ ٹینشن میں بھی جاتے ہیں. مجھے لوگ اکثر بتا رہے ہوتے ہیں کہ میری 2 بیویاں, اچھا, بہت سے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ میری 2 بیویاں ایک گھر میں ساتھ رہتی ہیں. تو میں کہتا ہوں آدھی بات بتاتے ہو, آدھی نہیں بتاتے, دونوں ایک ساتھ رہتی ہیں, آپ کہاں رہتے ہو, تو آپ کہیں اور. تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی برکتوں سے آپ کو نوازے. تو بڑھ چڑھ کے جامعۃ الرشید کے ساتھ تعاون کیجیے, یہ انشاءاللہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر اور برکت کا ذریعہ ہوگا. جزاکم اللہ.